جملہ کہے کہ جو شایان شان نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے جو لفظ گالی ہے نا، گالی کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا جملہ استعمال کیا جائے کہ جو ہمارے عرف میں رائج ہے۔ گالی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی شان کے خلاف لفظ استعمال کرنا، وہ گالی کہلاتا ہے۔ بد مذہبوں نے شان میں گستاخیاں کی آقا کریم علیہ السلام کی، تو ہمارے بعض بزرگوں نے اور اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کو گالی دی۔ تو ایک مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ یار گالی تو نہیں دی انہوں نے تو ایک ایسا جملہ لکھا ہے، ٹھیک ہے وہ جملہ غلط ہے لیکن گالی نہیں دی۔ تو یاد رکھو گالی دینے کے لیے کوئی خاص لینگویج ضروری نہیں ہے، شان کے خلاف بات جو بھی کہی جائے گی وہ گالی ہی میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر لکھا کہ اللہ اس کے رسول کو گالی دینے والے کا حکم کیا ہے۔ اب گالی تو کوئی نہیں دیتا، تو پھر یہ بحث بزرگوں نے کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کی ہے کیونکہ کوئی بھی خلاف شان لفظ جو ہے وہ گالی ہی میں شمار ہوتا ہے۔ حاجی ایاز فرماتے ہیں کہ الاجماع علی ان ساب اللہ ورسولہ کافر، اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، وَلَوْ كَانَ غَاضِبًا أَوْ مَازِحًا أَوْ غَيْرَ مُنْشَرِحِ الصَّدْرِ، اگرچہ وہ غصے میں بول گیا ہو، بندہ کہتا ہے یار غصے میں زبان سے نکل گئی، مجرم ہے سزا ملے گی، مذاق میں کہا جی وہ تو مذاق میں کر رہے تھے ابھی بھی مجرم ہے سزا ملے گی، حتیٰ کہ غیر منشرح الصدر، اگرچہ وہ اس کا معنی نہ معلوم جانتا نہ ہو، وہ اسے انشراح صدر نہ ہوا، اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، مطلب وہ اسے چھوٹی سی غلطی سمجھ رہا ہے، اور کوئی اتنا بےہودہ کلمہ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی شان میں کہتا ہے تو اس کا یہ بات کہنا کہ یار اسے اصل میں معلوم نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ الفاظ یہاں پر بولنا منع ہے، ایسی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ جو مجرم ہے اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک یاد رکھیے، احناف کے نزدیک جب کوئی گستاخ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے اور اسے سزا بھی دی جائے، یہ ضرور حکم ہے کہ توبہ قبول کر لیں، اس کے بعد اگر قاضی چاہے تو اسے سزا دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ سزا دے ہی رہے ہیں تو توبہ قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آگے جو بھی سزا اسے دی جائے گی، اگر جو اسے جان سے مار دیا جائے لیکن وہ مسلمان مرے گا، اور توبہ کے بغیر پھر وہ کافر مرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر البتہ آپ ان سے سوال کریں نا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں وہ کافروں کے بارے میں، تو بابو وہ یہی کہیں گے کہ یار ہم تو تفریح کر رہے ہیں، ہم تو کھیل کر رہے ہیں، ہم تو تفریح کر رہے ہیں۔ تو دین تفریح کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو؟ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم تو تفریح کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کافر ہو چکے، یعنی مرتد ہو چکے۔ حدیث شریف میں ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، کوئی بندہ کوئی جملہ ادا کرتا ہے، اس جملے میں وہ برائی نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اس جملے کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جملہ اسے 70 سال کی گہرائی میں آگ میں جو ہے وہ لے جاتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ یعنی وہ کلمہ کفر کوئی کہہ دے اور اسے پتہ ہی نہ ہو اور اسے پرواہ ہی نہ ہو، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، لیکن وہ ایک کلمہ، ایک جملہ اسے جو ہے وہ جہنمی بنا گیا۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کئی ایسی چیزیں،
کفریات اغراض مذاق کفریات ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی غصے میں یہ باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، تو یاد رکھیے زبان ہے، کوئی بھی لفظ ادا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہا، اور توبہ کے لیے رسمی الفاظ نہیں بلکہ توبہ یہاں سے ہوگی۔ اگر لوگوں کے سامنے تو اس طرح کی کفریہ بات ہوئی ہے تو لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ توبہ کرتے رہے۔ بعض اوقات تجدید اسلام بھی کرنا ہو، لیکن اس کا مقصد جو ہے طریقہ ہے کہ اس کے لیے کلمہ ضروری، آگے وہ سوال آ رہا ہے۔ ایک سوال مدلیل والا جواز زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنے کا جائز ہونا، اس پر کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم بالآخرہ، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ کس لیے ہے قبرستان جانے کا حکم؟ تاکہ ہمیں آخرت یاد آئے۔ لیکن اب وہ بھی ہمارا قبرستان جانا رسم بن کر رہ گیا، یا تو ہم 14 شعبان کو نظر آتے ہیں، یا پھر کوئی محلے کا انتقال کر گیا تو اس کے ساتھ ہم جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تفریحات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے وہ وہاں پر جنازہ جو ہے وہ دفن کیا جا رہا ہے میت کو۔ تو آئے اس لیے تھے تاکہ آس پاس کی قبروں کو دیکھیں، حال کو دیکھیں، ان کی بدحالی کو، اور یہ سوچیں کہ یار ہمیں بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے۔ یہ بات تو بھولے ہوئے تھے، 40 قبر پر بیٹھے، 40 قبر پر بیٹھے، 2 بار کھڑے ہوئے اور جناب آپس میں گپے لگ رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان احترام کی جگہ ہے، وہاں جو ہے یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی غلطی جو وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، قبروں پر ہم ایسے چڑھے ہوتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا پیر تلوار پر پڑ جائے، یہ مجھے قبر پر پاؤں رکھنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم انگارے پر پاؤں رکھ دو، وہ انگارہ تمہارے بدن کو چیرتا ہوا اندر آ جائے، جلاتا ہوا، بولا یہ قبول کر لینا کسی قبر پر پاؤں نہیں رکھنا۔ اور ہم بلا سوچے سمجھے اور قبروں کو ایسے روک رہے ہوتے ہیں، 10-10 20-20 آدمی ایک کی قبر پر چڑھے ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے، حرام، بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ مستحب پورا کرنے گئے تھے، سنت پوری کرنے گئے تھے، حرام کے مرتکب ہو رہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو حل کیسے کریں، اس کو حل بھی نہیں کر سکتے، تو بہرحال صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں احتیاط کریں۔ قبرستان جب آپ جا رہے ہیں تو ضروری نہیں آپ آگے جائیں، آپ پیچھے ہی رہیں، لیکن آگے جانے کے چکر میں قبروں کو نہ ہوگا۔ جنازے لے کر جائے جاتے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ اول تو یہ قبرستان ہی چھوڑ دیں، یہ قبرستان فل ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کسی کی قبر بنانے کے لیے کسی اور مسلمان کی قبر کو توڑنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے بتائیے کہ سادی زمین پر قبریں بن رہی ہیں؟ نہیں بن رہی۔ آپ کو قبر چاہیے تو وہ کسی بھی مسلمان کی قبر کو برابر کر کے آپ کو بنا کے دے دے گا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس سے بچیں۔ اور دوسری بات، جب آپ قبرستان جا رہے ہیں تو آپ صرف وہیں تک جائیں جہاں تک جو ہے قبروں کی بےحرمتی نہ ہو۔ مرحوم کا احترام بالکل زندہ کی طرح ہے۔ اگر لوگ لیٹے ہوئے ہو، ہم کیا ان کے اوپر سے چڑھتے ہوئے جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ان قبروں پر بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ بہت احتیاطی معاملہ، خیال رکھا کریں۔ آگے فرمایا کیف یکون دخول فی الاسلام، اسلام میں داخل کس طرح ہوتا ہے؟ تو فرمایا بالنطق بالشہادتین، یہ توجہ سے سماعت کیجیے گا، بالنطق بالشہادتین الدخول فی الاسلام۔ اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے شہادتین پڑھ کر، یعنی اللہ اس کے رسول کی گواہی دے کر، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو ہی اسلام میں داخل ہوگا، یا اس طرح کا کوئی جملہ بولے گا تو صرف استغفر اللہ کہنے سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے،
کیا کہا کہ صرف استغفر اللہ کہہ لینے سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ تو اس کے لیے جو غیر مسلم ہے. ابھی پیچھے بات ہوئی کہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے رہا کرو، کفریہ کلمات بھی زبان سے نکل جاتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف استغفر اللہ کافی نہیں ہے. کوئی جملہ ایسا زبان سے نکل گیا اور بعد میں بندہ کہے کہ جی میں توبہ کر رہا ہوں استغفر اللہ العظیم، تو ٹھیک ہے یہ توبہ ہے، لیکن اگر اس گناہ اس جملے نے اسلام سے باہر کر دیا تھا یا تجدید اسلام کی، ہمیں تجدید ایمان کی اگر ہمیں ضرورت ہے تو اس وقت صرف استغفر اللہ کافی نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات، کلمہ بھی اس ارادے سے پڑھنا ہوگا، توبہ کے ارادے سے، کہ پیچھے جو گناہ ہوا ہے اس کی توبہ اور تجدید ایمان، اس ارادے سے کلمہ پڑھنا ہوگا تو یہاں پر قابل قبول ہوگا. اگر کوئی ورد کے طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، وظیفے کے طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، تو وہ کلمہ تو ہے لیکن وہ اسے اسلام میں داخل نہیں کرے گا، وہ اس کا تجدید ایمان نہیں کہلائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص سے کفریہ کلمہ صادر ہوا اور وہ کسی کی سوئل میں جا کر بیٹھا، وہاں پر اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھتا رہا وہ، ٹھیک ہے. یا وظیفے کے طور پر 1000 2000 10,000 بار اس نے پڑھ لیا، کیونکہ وظیفے کے طور پر پڑھا ہے، توبہ کے طور پر نہیں پڑھا. توبہ کے طور پر اسے الگ سے پڑھنا پڑے گا. تو یہاں بات یہ سامنے آئی کہ جب اس طرح کے جملے ادا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کلمہ ہی پڑھا جائے گا اور توبہ ہی کے ارادے سے کلمہ پڑھا جائے گا. دخول اسلام یا تجدید ایمان کے ارادے سے جب کلمہ پڑھا جائے گا تو ہی وہ قابل قبول ہوگا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک جب تک کہ لوگ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی نہ دے دیں، جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا جب تک کہ لوگ استغفار نہ کر لیں، جب تک کہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کریں. حضور نے فرمایا اس وقت تک مجھے جہاد کا حکم ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں. یعنی کہ ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی جملہ ضروری ہے. آگے فرمایا کہ بغی الحکم مدح رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی جاتی ہے، جو نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہے، جو مدح کی جاتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل خود قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہے خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کی شان جو ہے وہ اللہ نے بہت بلند بنائی. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یعنی اثنوا علیہ ومدحوہ وعظموہ، کہ حضور پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، آپ کی عظمت بھی بیان کی جائے، اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا. اور بہت سے لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جو ہے حضور علیہ السلام کی شان مبارک بیان کی ہے اشعار کی صورت میں بھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے کسی کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ ان کی تعریف کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو تحفے عطا فرمائے. تو اس دلیل سے یہ حضور پاک علیہ السلام کی مدح سرائی بالکل نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور کو راضی کرنے والا کام ہے. آگے ایک عقیدے کی بات ہے کہ تکلم عن عذاب القبر. عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب قبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا عذاب قبر کا یہ کتنا ضروری ہے. فرمایا یجب الایمان بعذاب القبر وهو ثابت بالاجماع ومن انکرہ کفر. عذاب قبر یہ ضروری عقائد میں سے ہے اور اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا
کافروں کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام ان پر آگ پیش کی جائے گی، صبح و شام آگ سے ان کا واسطہ پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر جب قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو الفاظ ہے، انداز ہے، اس کو سمجھو۔ پہلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آگ پر پیش کیے جائیں گے صبح و شام، انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر جب قیامت آ جائے گی تو فرعونیوں کے ساتھ انہیں داخل عذاب کیا جائے گا، داخل جہنم کیا جائے گا۔ یعنی وہ جہنم الگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت آ جائے گی تو انہیں فرعون کی آل کے ساتھ جو ہے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس سے پہلے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام انہیں عذاب آگ کا دیا جاتا ہے، یعنی وہ جہنم کا عذاب الگ ہے۔ اور جب تک قیامت آ رہی ہے اس وقت تک کے لیے یہ جملہ ہے کہ النار یعرضون علیہا، کہ قیامت سے پہلے، ان کی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے پہلے ان پر جو ہے صبح و شام آگ کا عذاب جو ہے ان پر پیش کیا جائے گا۔ یہ دورانیہ قبر کا دورانیہ، یہاں پر عذاب قبر کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے انہیں صبح و شام عذاب دیا جائے گا، پھر جب قیامت آ جائے گی تو انہیں فرعونیوں کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ عذاب قبر کی جو ہے یہ ایک واضح دلیل ہے۔ بہت سے لوگ عذاب قبر کو ظنی عقیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر کا انکار کرنا اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے عذاب قبر، اور اس پر بزرگوں کا اجماع ہے اور اس کے انکار کو کفر فرمایا ہے۔ لہذا عذاب قبر جو ہے یہ بڑے عقائد میں سے ہے اور اس کے متعلق عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بدعت کے بارے میں کچھ کلام کیجئے کہ بدعت کتنی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب بدعت کی کوئی قسم نہیں ہے، بس ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، آج کا کوئی شخص سمجھائے تو ظاہر اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ موجودہ اختلاف ہے اور ہر شخص اپنے طور پر بات کر رہا ہے۔ وہ بات کہ جو بزرگوں نے لکھی، اور سب سے پہلے تو یہاں پر اللہ اس کے رسول کا فرمان موجود ہے جس سے اشارتاً یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ البدعۃ لغتاً ہی کل ما احدث علی غیر مثال سابق لہ۔ فرمایا بدعت کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے ہر وہ چیز کہ جو زمانہ ماضی میں اس کی مثال نہ ملے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو نئی ایجاد کی گئی ہو اور ماضی میں اس کی مثال نہ ہو، یعنی پہلے وہ موجود نہ ہو، تو اس اعتبار سے تو وہ بدعت ہے، کیونکہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز۔ شرعی اعتبار سے فرمایا شرعی اعتبار سے فتنقسم الی بدعۃ الہدی و بدعۃ ضلالہ۔ شرعی معنی کے اعتبار سے پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، بدعت ہدایت یعنی بدعت حسنہ، اور بدعت ضلالہ یعنی بدعت سیئہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں یہ لفظ بدعت استعمال کیا ہے۔ فرمایا ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ ترک دنیا۔ یہ عیسائی لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، یعنی شریعت مطہرہ میں انہیں ہم نے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، یہ رہبانیت ان کی بدعت تھی ایجاد کرنا۔ ابتدعوها، کہ رہبانیت جو ہے وہ انہوں نے خود سے ایجاد کی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی۔
تو یہ انہوں نے خود سے ایجاد کی تو بدعت ہو گئی، اور بدعت کے ہی لفظ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ابتدعوها، تو رہبانیت انہوں نے خود سے ایجاد کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے وہ مخلص لوگ تھے. تو فرمایا الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ ہاں انہوں نے یہ نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا تاریخ دنیا ہونے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. اب وہ بھی نیا طریقہ تھا جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، وہ بدعت تھی، لیکن ایک اچھی بدعت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا اور قرآن پاک میں اس کی تعریف کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ رہبانیت انہوں نے خود سے ایجاد کی تھی، جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، لیکن ان کا یہ ایجاد کرنا اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے تھا. تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ امتیوں کا جو انہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت نکالی تھی کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود سے وہ ایجاد کر لیا، اس کی تعریف بیان کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں نیا طریقہ نکالے اور وہ طریقہ اچھا ہو، کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے فلہ اجرھا، اسے اس کا اجر ملے گا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اسے اس کا تو اجر ملے گا، بعد میں اس کو دیکھ کر جو اس کی پیروی کرتے رہیں گے، جو اس طریقے کو ادا کرتے رہیں گے، بعد والوں کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا. حالانکہ حضور نے کیا فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے. حضور یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد کرو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، جب اچھا طریقہ ایجاد کرو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، بعد میں جو پیروی کر رہے ہوں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اچھا من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، بعد میں جو عمل کریں گے اس کو دیکھ کر انہیں اپنا ثواب تو پورا ملے گا، لیکن جتنا ان کو ثواب دیا گیا وہ سارا پہلے والے کے حصے میں بھی ڈالا جائے گا. اور اسی طرح گناہ کہے گا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جو برا طریقہ نکالے گا اسے اس کا گناہ ملے گا، بعد میں جو پیروکار ہوں گے ان کا گناہ انہیں تو ملے گا، اس کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا، کیونکہ ایجاد اس نے کی ہے. تو دیکھ لیں سیدھی سی بات ہے، کسی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہاں پر موجود ہے کہ آپ نے جو ہے فرما دیا کہ اچھا طریقہ ایجاد کرو گے تو وہ اچھی بدعت کہلائے گا. اچھی بدعت یہ نا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو ایجاد کرے نیا طریقہ، تو اچھا طریقہ ایجاد کرو گے تو اس کا ثواب ہوگا، برا طریقہ ایجاد کرو گے تو اس کا گناہ ہوگا. وقد احدث الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ومن بعدهم كثيرا من الامور الحسنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اور آپ کے بعد بہت سے معاملات ایسے ہیں جو نئے ہیں، جو ایجاد ہوئے ہیں اور اسے امت نے قبول کیا ہے، حالانکہ وہ ابتدا میں نہیں تھے لیکن بعد میں برائج ہو گئے اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ محراب بنی ہوئی ہے، ہر مسجد میں آپ کو محراب ملے گی، شاید ہی کوئی مسجد آپ کو ایسی ملے کہ جہاں محراب نہ ہو. کہیں دور دراز کے علاقوں میں بھی جانا ہوتا ہے، وہاں پر دیوار اگر سے سامنے کی سیدھی بھی ہونا تو ایک تھوڑی سی چھوٹی سی محراب، ہلکا سا وہ جو ہے نا اس کو گولائی دے کر وہ محراب ضرور بناتے ہیں. یہ محراب قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ محراب بات کی ایجاد ہے، لیکن دیکھیں آپ کے یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گی. دوسری بات والاذان الثانی لصلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. یہ جو اذان ثانی ہے نا، دوسری اذان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. اور وتنقیق المصحف، ایک بہت عمومی شے، وہ کیا؟ قرآن مجید پر اعراب بعد میں لگائے گئے، نقطے بعد میں لگائے گئے. اب اگر اس بدعت کو ہم چھوڑیں، باقی سب
تو رہنے دیں، صرف اس بدعت کی ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر جو اعراب صبر زیر پیش جو علامات لگی ہوئی ہیں، جو نقطے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ بدعت ہے کہ بعد میں لگائے گئے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے لگوائے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بہت سخت ظالم تھا، لیکن ایک کام یہ نیک بھی اس نے ایسا کر لیا تو ہم اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے، اگرچہ اس کے اعمال بہت زیادہ خراب تھے، لیکن ایک ایسی نیکی کر گیا کہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسے برا نہ کہو۔ تو اب دیکھیے کہ کہاں حجاج بن یوسف آ کر یہ سب کام کروا رہا ہے، تو یہ تو بدعت ہوئے، تو آؤ پھر ہٹا دو، یہ سب ہٹاؤ قرآن پاک سے اعراب، اور بغیر اعراب کا قرآن پاک رکھو اور اپنے بچے کو پڑھا کے دکھا دو۔ یہ جو آج ہمارا بچہ اتنی آسانی سے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے نا، اس میں کمال ایک یہ بھی ہے کہ اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں، اس پر نقطے اور اس پر دیگر علامات لگی ہوئی ہے، تو آپ بھی اس کو آسانی سے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ کہاں زبر پڑھنا ہے، کہاں زیر پڑھنا ہے، کہاں پیش پڑھنا ہے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ان اعرابوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں پڑھ سکیں گے، پھر الٹا ہوگا۔ انعمتا کی جگہ ابھی یہ لفظ ہے نا انعمتا علیہم، ہم نے بچپن سے انعمتا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کس پر زبر، کہیں اور آ جائے یا یہیں پر انعمتا کی جگہ انعمتی پڑھ دیں گے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ صرف ایک لفظ بتا رہا ہوں میں، انعمتا کی جگہ انعمتی پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ مذکر کی جگہ مؤنث کا صیغہ پڑھ دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ایک زبر زیر کی غلطی تھی کہ جو نماز ختم، اب مجھے پڑھ کے بتا دیجیے کہ پورا قرآن موجود ہے کہ کہاں کہاں زبر زیر کی غلطی ہوگی اور نمازیں فاسد ہوتی چلی جائیں گی۔ اب چھوڑے کوئی اس بدعت کو ہٹائے، نکالے کوئی اس بدعت کو، جو بدعت کا جو ہے نعرہ لگانے والے، انہیں بھی ماننا پڑے گا کہ یہ بدعت اچھی ہے، اسے جاری رکھا جائے۔ تو بھائی جس طرح یہ بدعت اچھی ہے اسی طرح اور بدعتیں بھی اچھی ہیں۔ اس بدعت نے ایسا کیا کمال کیا ہے کہ یہ اچھی ہو گئی؟ بولا یہ اچھی اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے، دہرائیے آپ کے جملہ، اس کی وجہ سے تو ان گدوں کو جا کر یہ سمجھاؤ کہ 40واں بھی تو وہی بدعت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، برسی بھی تو وہی بدعت ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے یہ قرآن سیکھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے جو آپ نے درجنوں کتابیں ایجاد کی ہیں، اس گرامر کو سیکھنے کے لیے یا اس کی لغت کو سیکھنے کے لیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے ذریعے سے بندہ دین حاصل کر رہا، تو اس کے ذریعے سے اگر بندہ دین حاصل کر رہا ہے تو میلاد شریف کی محفل میں آ کر بھی تقریر وغیرہ سن کر بندہ دین ہی حاصل کر رہا ہے، وہاں پر کون سا وہ غلط کام کر رہا ہے؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ تم جو بدعت ایجاد کرو تو وہ ساری حسنہ بنتی چلی جائے، اور ہم جو چیزیں رائج کریں وہ جو ہے سیاح ہو جائے۔ عام آدمی تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ ایک محفل ہے، جی محفل میں ثواب ہو گیا اور اس کے بعد محفل ختم ہو گئی، نہیں، صرف اتنا نہیں، محفلوں کا فائدہ صرف اتنا سا نہیں ہے، محفلوں کا ایک فائدہ وہ بھی ہے کہ جو ہماری ابھی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ محفلیں جہاں ہوا کرتی ہیں نا، وہاں پر ان نعتخوانوں کو دیکھ کر بچے نعتخوانی کی طرف آتے ہیں، علماء کو دیکھ کر لوگ علم دین کی طرف آتے ہیں۔ علماء کو محفلوں میں آتا ہوا دیکھیں گے، تقریریں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو 2-4 لوگ ایسے ضرور ہوں گے آپ کے اس محلے کے اندر کہ جن کے دل میں یہ تمنا جاگے گی کہ یار میں بھی عالم دین بنوں۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کے لیے سوچیں گے کہ یار میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ جب تراویح پڑھتے ہیں جو ختم قرآن ہوتا ہے، اس وقت کئیوں کے دل میں یہ بات آتی ہے یار اپنے بھی بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، کیونکہ وہ احساس دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بدعت ہے ختم قرآن اس طرح کروانا کہ جناب آپ تحفے قائد بانٹ رہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت؟ آج کل تو تراویح خطرے میں پڑی ہوئی ہے، کل تک تو ہم لڑ رہے تھے 8 یا 20، ابھی تو نئی ایجادات، نئے مفتیان کرام آ کر وہ کرم پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ ہم تو یہ لے کر بیٹھے تھے 8 پڑھیں یا 12، وہ کہہ رہا آپ 8-12 کا کچھ بھی نہ پڑھو، آپ کی مرضی، تو ریڈی میڈ چل پڑا ہے نا معاملہ۔ تو یہ سب کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک مجمع ہوتا ہے، اس مجمع کے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اپنے بھی بچے کو حافظ قرآن بناؤ،
یہ ایک چھوٹی سی آپ کی رسم ختم قرآن کی کئی بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتی ہے، تو اسی طرح یہ محفل آپ کی کئیوں کو ناطقہ اور کئیوں کو علماء بنا دیتی ہیں۔ تو یہ بذاتیں جو ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے کہ وہ مستحب ہے یا سنت ہے یا اس سے اوپر کا درجہ ہے، لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب